یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا کس کس نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کو تسلیم کرنے کی حمایت کی. یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے سیاست دانوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ اس کو تسلیم کیا جائے. ہمارے سیاست دیکھیں عمران خان کا وہ کلپ شاید موجود ہو, وہ چلا دیں کہ اگر موجود ہے کہ وہ جرنلسٹ کو اس نے انٹرویو دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. کسی کی ہمت نہیں, آپ ایک قادیانی کو اکنامک کمیٹی میں شامل کرتے ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا یہ تو آپ اس کو تو برقرار رکھ نہیں سکتے. اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا, یہ پاکستان ہے, یہ مصر نہیں ہے جہاں فوج کی حکومت ہے اور مار ڈالا گیا لوگوں کو 50 سال سے 60 سال سے غلام بنا کے رکھا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی یہ امارات نہیں ہیں, یہ چھوٹی بادشاہتیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں لوگ سانس نہیں لے سکتے. چلے مولانا حضرات تو اس کے خلاف ہے نا, مولانا حضرات تو اس کے خلاف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کے اندر بڑی ان کی مضبوط آواز ہوتی ہے. حمایت کی ہے, ایم کیو ایم کو موقع ملے ضرور حمایت کرے گی. ہمارے بعض جرنلسٹوں نے دبی زبان میں کی ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. فورم کون سا ہوتا ہے فیصلے کا؟ پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. اچھا یہ کہ بعض اوقات اس طرح کے نازک معاملات میں ہوتا ہے کہ کھلے عام بحث سے بند کمرے میں بلا لیں, پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیں اور فیصلہ کر لیں. فیصلہ کر لیں, ریفرینڈم کرا لیں, لوگوں سے پوچھ لیں خلق خدا کیا چاہتی ہے. حیرت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کے اوپر؟ نہیں مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی. اچھا مخالفت کی ہے اس کی. ہاں, وہ انہوں نے باچہ خاں مرکز میں, اس سے غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ باچہ خاں مرکز میں جب وہ بات کر رہے تھے وہ تو لوکل پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے. تو اے این پی کے جو میاں صاحب ہیں سیکرٹری اطلاعات, انہوں نے انڈائریکٹلی حمایت کی کہ زمانہ بدل رہا ہے, اس کے تقاضوں کو ملحوظ رہا. مفہوم یہ تھا, الفاظ یہ نہیں تھے. تو مولانا نے بعد میں صاف الفاظ میں کہا, دیکھیے ہماری صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم نے کیا کہا تھا, اقبال ہے اس عمر میں جب وہ سفر کرنا نہیں چاہتے تھے, اور اس کا شاعری میں ان کا ذکر ہے کہ میں اس حالت میں یہاں پہنچا ہوں. فلسطین گئے وہ, مفتی اعظم فلسطین کی دعوت پہ فلسطین گئے وہ. ہمارا تو ایک واضح موقف رہا ہے. اب یہ کوئی لیڈرشپ ہو تو اس کو پتہ چلے. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ برطانیہ سے کہہ رہا تھا کہ اقتدار کانگریس کی میجارٹی کے حوالے کرو. قائد اعظم نے خط لکھا امریکی وزارت خارجہ کو کہ مسلمانوں نے عالمگیر جنگ میں آپ کی تائید کی ہے اور آپ نظر انداز کرتے ہیں تو عالم اسلام میں اس کا رد عمل ہوگا. یہ خط لکھا گیا تھا. آدمی بھیجے وہاں, لوگ بھیجے وہاں لابنگ کے لیے. دیکھیں وہ سمجھتے تھے نا پالیٹکس ہو. حالانکہ ہمارا عالم اسلام پہ اس وقت کون سا رسوخ تھا, ملک تو بنا نہیں تھا. مگر دیکھیے بات سمجھانے کی طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. اس کے بعد امریکہ کا رویہ بدل گیا, انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی. اعصاب پہ قابو تو پانا ہوتا ہے. اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ امریکی ایک اخبار نویس آیا انٹرویو کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرز, امریکی پریس پر انٹرسٹڈ ہو گیا اور قائد اعظم سے اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو تو انڈیا کی پرائم منسٹرشپ آفر کی گئی ہے. گاندھی نے کہا تھا پورے انڈیا کے پرائم منسٹر بن جائے. تو انہوں نے کہا میں تو اس کے سوا, مجھے انگریزی کا فقرہ بھول گیا, میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش ہوں تو وہ مجھ سے کہے ویل ڈن محمد علی. میں تو اس کے سوا کیا خوبصورت الفاظ, میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. بھائی یہ مخمصے میں نہیں رہنا چاہیے, بالکل واضح ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں 8-10 بلین ڈالر مل جائیں گے جی, امریکہ خوش ہو جائے گا, عرب خوش ہو جائیں گے. 8-10 بلین ڈالر ہوتے کیا ہیں؟ امریکی ہتھیار اگر آپ ایف بی آر کی تشکیل نو کر لیں تو 8-10 بلین ڈالر تو ہر سال آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں, اس سے زیادہ 20 بلین ڈالر. دنیا کے کون سے ممالک ہارون صاحب اس کی حمایت میں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے؟ عرب ممالک تو ایک ایک کر کے کرتے جائیں گے. ان کا عمان بھی کرے گا, بحرین بھی کرے گا, سوڈان کا بھی وہ کہہ رہے ہیں. افریقی ممالک ہے تو اس سے مراد سوڈان ہی ہو سکتا ہے. اور لیکن قطر نہیں کرے گا, ترکی نہیں کرے گا, ملائیشیا نہیں کرے گا, انڈونیشیا نہیں کرے گا. یہ ایک الگ بلاک بن رہا, ترکی, ملائیشیا اور قطر. ہم تو دیکھیں کسی بلاک میں شامل نہیں ہیں اور یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہم تو جہاں کوئی تنازع, ابھی ایک تنازع پیدا ہوا, ابھی اس کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ سلجھ جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک. ہمیں تو قدرت نے ایک
شاندار موقع عطا کیا ہے مکمل غیر جانبداری اختیار کی. مگر کب تک ہارون صاحب، کب تک؟ جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی پاکستان کو کسی کا حصہ بننا پڑے گا. تقسیم سچ نہیں ہوگی. دیکھیے ہم مائل تو رہیں گے چین کی طرف، اس لیے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے ہمیں کوآپریشن اگر مل سکتی تھی. ترکی تو وہاں دور بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خیر خواہی تو ان میں ہمارے لیے بہت ہے. ہمسایہ میں سے چائنا سے مل سکتی ہے. وہ پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا اس نے، آپ کو پتا ہے اردوان صاحب نے پاکستان کا ترانہ بھی یاد کر لیا ہے. حافظہ بڑا اچھا ہے اس عمر میں ان کا. ہاں جی، ایسا حافظہ میں نے صرف حکمت یار کا ماشاءاللہ تلاوت بھی بڑی خوبصورت. وہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے 18 سپارے حفظ کیے تھے کبھی جوانی میں، تو 60 سال کی عمر میں باقی سب 12 سپارے بھی حفظ کر لیے. سبحان اللہ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. کرشمہ ہے اللہ کا، معجزہ بھی ہے. چلیں اسرائیل کے اوپر تو ہم نے بات کر لی. ہارون صاحب کچھ پاکستان کی پولیٹکس، جو لوگ یہاں پہ اسرائیل کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور نتیجہ وہ بہت جلد دیکھ لیں گے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا. ریفرینڈم کراؤ یا پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ، جو طریقہ ہے پارلیمنٹ میں لوگوں سے پوچھو. جہاں لوگوں سے کو شریک اقتدار کیا گیا ہے وہیں ترقی ہوئی ہے. ملائیشیا میں ہوئی ہے، ترکی میں ہوئی ہے. جہاں بوسنیا میں، آپ کو بوسنیا چھوٹا سا ملک ہے اس کا حوالہ نہیں دیا، بوسنیا میں تاریخ کی تیز رفتار ترین ترقی ہوئی ہے. جہاں مخلوط نسلیں ہیں، جہاں ترکوں کی حکومت بھی رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ترقی کی بات کریں، آگے ذرا بڑھتے ہیں. کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب. ترقی تو اب کراچی شہر میں بھی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. امید اچھی رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسائل معلوم ہیں، یہ معلوم ہے کہ خرابی کہاں ہے، بد انتظامی ہے. اسد عمر صاحب ہیں، امین الحق صاحب ہیں، ادھر اپنا مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہیں، وہ بھی کافی انرجیٹک ہیں. ناصر شاہ ہیں چیف منسٹر انچارج ہیں، اور چیف منسٹر کو انچارج ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے امین الحق ہیں. تو بہرحال اچھی امید رکھنی چاہیے. مسائل معلوم ہیں. دیکھیے مسائل پرائرٹی وائز دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی چاہیے. پانی ہائیڈرنٹ سے کیوں ٹینکر بھر بھر کے بیچے جاتے ہیں؟ وہی پانی گھروں میں کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کو تو بند کرنا چاہیے بالکل. اور 1 کروڑ 10 لاکھ گیلن چاہیے شاید، اس سے کچھ زیادہ. اب وہ پانی جاتا کہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں. ایک تو کم ہے نا، ایک جاتا کہاں ہے؟ ملیر میں کھیتوں کو دیا جاتا ہے، فارم ہاؤس جو بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں. اور ایک نیا شہر آباد ہو گیا ہے شہر کے باہر، وہاں جاتا ہے پانی. اتنی بڑی آبادی بس گئی تو طاقتور ہاتھ اس کے پیچھے ہوں گے، طاقتور ہاتھ ہوں گے، اس لیے تو یہ سب ہو گیا. اچھا، وہ K4 کو سب سے پہلے مکمل کر 10 سال ہو گیا. گرین لائن کو اتنا زمانہ گزر گیا، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو سکا اس کے اوپر بھی. سب سے پہلی بات تو ہے صفائی، یعنی پانی کی فراہمی بھی نکاسی بھی. بھائی سارا یورپ ٹوٹیوں کا پانی پیتا ہے، کراچی کے لوگ کیوں نہیں؟ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ کراچی کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ $10 بلین اس پہ خرچ کرنے چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے $10 بلین، لیکن 200-300 ارب روپے تو خرچ کرنے ہی چاہیے نا. وہ تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو پیسہ کراچی پہ خرچ ہوتا ہے وہ اتنا اس کا فرق ہے باقی جگہوں کے مقابلے میں. جیسے ایک زرخیز زمین میں بیج بویا جائے اور غیر زرخیز زمین میں بویا بنجر زمین. کراچی والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. کراچی اور حیدرآباد والوں کو کوٹا سسٹم، پھر کوٹا سسٹم میں جعلی ڈومیسائل بنا لیے جاتے ہیں. ایک طرح کی چڑ ہے سندھ کے جاگیرداروں کو ان سے. وہ ان کی دیکھیے وہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستانی ٹیکسٹائل کراچی کی اسرائیل میں بھی بکتی ہے. یہ کہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا نون لیگ پہ. وہ تو کل ہی انہوں نے اعلانیہ کیا ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں. ادھر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کہ ہمیں انہیں کرپٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں وہ جائے، تو وہی کہتے ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ ڈیل مگر یہ الگ الگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے چاہتے ہیں. اچھا یہاں پہ آگے بڑھوں گی، لیکن بتائیں یہاں پہ صدقے کے بکروں کا گوشت تو نہیں نظر آئے گا ہمیں پنڈی میں؟ وہ کیا کہہ سکتا ہوں میں، صدقے کو قربانی کو تو بہت دن گزر گئے. میرا خیال ہے کہ وہ شو آف فورس کریں گے مگر اس حد تک نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ آپشن رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ افتاد طبع میں بڑا فرق ہے محترمہ مریم نواز میں اور ان میں. وہ کبھی کبھی اکھڑ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں 3 سال کے ٹینیور والے جو ہیں یہ ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ کس کو رہنا ہے؟ ہمیشہ تو کسی کو باقی رہنی ہے، خدا کی ذات. اچھا ہارون صاحب کراچی کی ایک اور سوال ہے، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی. ابھی ہمارے چینل پہ خبر دے رہے تھے کہ کراچی کے سمندر پر بہن کو بچاتے ہوئے بھائی بھی جاں بحق ہو گیا.
ڈوب گیا. 4 آدمی ڈوب گئے. ابھی بہن اور بھائی کا خبر آ رہی تھی. مستقل واقعات ہو رہے ہیں. لائف گارڈز ہمارے ساحل پہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں رکھے جاتے ہیں ساری دنیا میں ایسی جگہوں پہ. میں کیلیفورنیا میں 8,000 فٹ کی ہائٹ پہ گیا تو وہاں ایک جھیل تھی جو سمندر کہاں اور جھیل کہاں. تو مگر وہاں گارڈ موجود ہوتے ہیں. یہاں کراچی میں موجود نہیں ہوتے؟ نہیں یہ کوئی برائے نام کہیں کوئی انسانی زندگی کی کیا یہاں کوئی قیمتی نہیں ہے انسانی زندگی پاکستان کے اندر؟ بر صغیر میں انسانی جان کی کیا قیمت ہے. اچھا کراچی کے سلسلے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو 20-25 لاکھ مہاجر ہیں بنگالی تو ہیں پاکستانی, ٹھیک ہے نا جی, ان کا تو حق ہے اس سرزمین پہ. برما سے لوگ آ گئے, افغانستان سے لوگ. اس کا یار عمران خان نے شروع میں کہا تھا ان کو شہریت دے دی جائے گی, پھر جھجک گئے یا ڈر گئے کہ بھائی ممکن ہے مارچ کے بعد سینٹ کے الیکشن جیتنے کے بعد اس بارے میں سوچیں. اس بارے میں سوچا جائے گا سینٹ الیکشن اس کا ہی تاکہ وہ ذمہ داری قبول کریں, ٹیکس ادا کریں. ایک ایلین جب رہتا ہے تو وہ تو ملک کی آبادی کا حصہ نہیں ہوتا, وہ اپنا وہ اون تو نہیں کرتا نا. کراچی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے لوگ اون نہیں کرتے. کچھ لوگ پختونخوا سے گئے ہیں, کچھ لوگ پنجاب سے گئے ہیں, کچھ لوگ بلوچستان سے گئے ہیں. انہیں کراچی کو اپنا شہر سمجھنا ہوگا. کراچی چھوٹا پاکستان ہے, کراچی پاکستان کی اقتصادی شہرک ہے, کراچی پہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے. انہیں بہت ڈسکریج کیا گیا ہے اور بے پناہ سازشیں ہوئی ہیں. دیکھیے 2-2.5 لاکھ آدمی ویزا لے کے دبئی کا اور کراچی میں سٹے لے کے یہاں رک گئے. اب اس میں بہت سے تو ایسے لوگ ہوں گے جو ہجرت کرنا چاہتے ہوں گے, مگر دیکھیں کتنی آسانی ان کے لیے پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے کتنے لوگ یہاں کھپا دیے. خدا کا شکر ہے کہ آج کراچی پرامن ہے, بلوچستان بھی بڑی حد تک پرامن ہے, قبائلی پٹی بھی پرامن ہے. تو مگر یہ ابھی جنگ باقی ہے, ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. اور اب بیچ میں ایک شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بلا لیں یہاں تاکہ ان سب کی مدد کرے. ٹھیک ہے. آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب, ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ کی تو خبر تک نہیں ہے. ہارون صاحب, ایک جنگ اسلام آباد ایئرپورٹ کی چھت اور بارش کے بیچ میں ہر سال ہوتی ہے. نہیں تو بڑی سادہ بات ہے نا, ٹھیکیدار کو طلب کرے نا. دیکھیں 2 حصے ہیں اس کے. خان صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ نواز شریف کے رشتہ دار ہیں اور انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے. انہوں نے تو پٹی بنائی تھی, وہ جہاز جس پہ لینڈ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, پٹی. اور اس کے تو سپریم کورٹ نے کلیئرنس دی کہ نہ انہوں نے زیادہ پیسے لیے اور نہ اس میں کوئی خرابی ہے. یہ فیصلہ ہی غلط تھا یہ ایئرپورٹ بنانے کا. 20-25 فٹ کے کہتے پرانے والے ایئرپورٹ پہ جگہ بھی بڑی مختصر تھی. ادھر روات کے بعد جگہ ہی جگہ پڑی ہوئی تھی. اچھا یہ جگہ کا انتخاب, یہ جگہ تو بڑے تھے, یہ جگہ کا انتخاب, پیسے زیادہ آ گئے تھے, معاشی حالت اچھی تھی. مشرف صاحب میں ایڈونچرزم کا کبھی کبھی رجحان پایا جاتا ہے جیسے انہوں نے کارگل میں کیا تھا.